السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی 3 دوستوں کی کہانی ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ رمیز، فیضان اور ثاقب تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی ان کے بچپن سے چلی آ رہی تھی۔ اس قصبے میں بہت کم گھر آباد تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا گزر بسر ان کے مویشیوں اور جانوروں پر ہوتا تھا۔ تینوں دوستوں نے حال ہی میں میٹرک پاس کیا تھا۔ زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان میں رمیز کافی ڈرپوک اور بزدل تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتا تھا، جبکہ ثاقب اور فیضان کافی نڈر تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر شکار کرنے جنگل جاتے تھے کیونکہ ان کے قصبے سے تھوڑا سا آگے ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل واقع تھا۔ ایک روز شور کی آواز سے ثاقب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کہ پتہ چلے کہ کیا ماجرا ہے۔ سب اپنے گھروں سے باہر کھڑے تھے اور کافی پریشان تھے۔ معلوم ہوا کہ بہت ساری گھروں سے جانور غائب ہیں۔ سب بہت پریشان تھے کہ یہ کارستانی کس کی ہے، کیونکہ کبھی آج تک ہمارے علاقے سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ پورا علاقہ چھان مارا لیکن جانور کہیں نہ ملے، بلکہ کوئی سراغ تک نہیں ملا۔ ثاقب اور اس کے دوستوں اور کچھ اور لڑکوں نے چوکیداری کرنے کی ٹھانی اور اگلی رات پہرا دیا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک تھا کہ ایک گھر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ اس دفعہ بالکل الگ معاملہ ہوا تھا۔ 2 بکریوں کے سر غائب تھے اور سینے چاک ہوئے تھے اور دل غائب تھے۔ ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ عجیب بھیانک منظر تھا۔ پہرا دینے والے لڑکوں نے نہ کسی کو آتے دیکھا تھا نہ جاتے۔ پھر یہ سب کس نے کیا؟ سب کو لگا کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک جنگلی جانور ہے اور یہ اسی کی کارستانی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ لڑکوں نے کسی جانور کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، کسی کا اس طرح سے چھپ جانا ناممکن سی بات تھی۔ اگلی رات سب بہت چوکنے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ دور جنگل سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب وحشت کا عالم تھا۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا کہ اچانک فیضان کو ایک ہیبلا سا نظر آیا۔ وہ چونک گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے اس طرف متوجہ کیا۔ سب نے خاموشی سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ثاقب کے پاس گن موجود تھی جس سے وہ شکار کیا کرتا تھا کہ اچانک سامنے گھر کی چھت پر وہی ہیبلا نمودار ہوا۔ وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ انسان نما جانور تھا۔ پورے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے۔ سر پر سینگ نکلے ہوئے تھے اور شکل کسی بھیڑیے کی طرح تھی۔ لمبے لمبے دانت باہر کی طرف نکلے تھے۔ زبان باہر لٹکی تھی جس سے غالباً خون ٹپک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثاقب اس پر فائر کرتا، اس نے 1 سیکنڈ میں ہوا میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ ثاقب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو نظر آیا تھا۔ جب سب اس گھر کے اندر گئے تو اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ ایک گائے مری پڑی تھی اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ اس گائے میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ اس درندے نے اس کا سارا خون پی لیا تھا۔ یہ صورتحال کافی خطرناک تھی۔ سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس مخلوق سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ جانور ختم ہونے کے بعد وہ بلا ہمارے بچوں اور ہم پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ ثاقب نے کہا کہ ہمیں جنگل میں جا کر اسے ڈھونڈنا چاہیے اور وہیں اسے مار دینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جنگل میں بسیرا ہے۔ ثاقب کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ روشنی بڑھتے ہی سب نے اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے اور جنگل کا رخ کر لیا۔ رمیز کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ جنگل پہنچ کر سب نے 2-2 کی ٹولیوں میں خود کو بانٹا اور پورے جنگل میں پھیل گئے۔ جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سب بہت مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک ایک طرف سے گھنی جھاڑیوں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب قریب جا کر جھاڑیاں ہٹائیں تو بہت بھیانک منظر تھا۔ وہی خونی بلا کسی جاندار پر جھکی اس کا گوشت چیر پھاڑ کر کھا رہی تھی۔ ثاقب نے فوراً گن کا رخ اس کی جانب کیا اور فائر کھول دیے اور پورا میگزین اس پر خالی کر دیا، لیکن اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کا بال بھی باقی نہ ہوا تھا۔ وہ چھلانگ مار کر غائب ہو گیا تھا۔ سب ہکا بکا کھڑے تھے کہ فضلو چاچا نے زور سے چیخ ماری، کیونکہ وہ ان کے 2 سال کے بیٹے کو کھا رہا تھا۔ فضلو چاچا بہت بری طرح رو رہے تھے۔ بچہ مر چکا تھا۔ سب بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ اب وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ تھا۔
یہ بات تو طے تھی کہ اس مخلوق کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا سب کے متفقہ فیصلے سے یہ طے پایا کہ اس قصبے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش اختیار کی جائے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ سب نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور روشنی ہوتے ہی نکل پڑے۔ وہ قصبہ آج بھی ویران اور سنسان پڑا ہے، کیونکہ وہاں رہنے کی اب کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک کہانی میں۔ فی امان اللہ۔